اچھا جی، تو میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ جو مشکلات آج انہوں نے کریٹ کر دی ہیں اپنے لیے نہیں تو کم از کم پاکستان کے لیے بہت کی ہیں. اگر یہ سمجھیں تو اپنے لیے 2 گنا زیادہ. یہ سارے گڑھے جو کسی کے لیے کھودے چلے جا رہے ہیں اس خود بار بار دھڑام سے خود اس میں گر جاتے ہیں. تو یہ جو آخری گڑھا انہوں نے عمران ریاض خان والا کھودا ہے، اب بھی وقت ہے. عقل کے ناخن لو. میں اگر پاکستان میں ہوتا، آئی وش میں آج پاکستان میں ہوتا، میں اپنے بھائی بندوں کے ساتھ کھڑا ہوتا. میں پریس کلب کے سامنے بھی مظاہرہ کرتا. میں جہاں ممکن ہے میں ایک مظاہرہ کرتا اپنے صحافی بھائی کے لیے، ایک مظاہرہ کرتا اپنے سگے بھائی کے لیے. کیونکہ عمران ریاض خان کو آپ جانتے نہیں ہیں. میں آپ کو صرف سمجھاتا کہ عمران ریاض خان کو تم ایک عام سا آدمی سمجھ رہے ہو. اس کو تم جتنا تنگ کرو گے وہ اتنا لوہے سے بھی زیادہ ٹائٹینیم میں کنورٹ کر رہے ہو. مجھے یاد آ رہا ہے ریمبو فلم کا ایک سین جس میں ریمبو کو بظاہر چھڑوانے ایک بڑا افسر آتا ہے تو جیل حکام کہتے ہیں کہ تم ریمبو کو ہم سے بچانے آئے ہو. تو وہ کہتا ہے نہیں، میں تمہیں ریمبو سے بچانے آیا ہوں. آپ یقین کیجئے آپ عمران خان کو ایک بہت تگڑا سکسیسر دے چکے ہیں. آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں تھا. لیکن کاش دن کا انتخاب یہ نہ ہوتا، کیونکہ آج میرا دل اس قدر دکھی ہے کہ یہ کروز تو کیا، اس سے بھی بڑا ہم نے الاسکا بھی جانا ہوتا تو میں انجوائے نہ کرتا. کیونکہ آج میں جو وطن عزیز میں جو کچھ ہو رہا ہے اس بنا پہ بہت دکھی فیل کر رہا ہوں. اور عمران ریاض میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے بہترین دوستوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ کم پتہ ہے لوگوں کو کہ وہ میرے بہترین دوستوں میں سے ہی ایک نہیں ہے. وہ میرا باقاعدہ چھوٹا بھائی ہے. وہ اس طرح کا چھوٹا بھائی ہے کہ جسے میں چھوٹے کے طور پہ کہتا ہوں تو میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اسے سلامت رکھے. اور وہ ایک بہت پرجوش آدمی ہے، بہت جوشیلا آدمی ہے. میں بلکہ بعض اوقات اسے کہا کرتا ہوں کہ اپنا ایک سیل نکال کے رکھا کرو، تم اوور چارجڈ ہوتے ہو. اس جیسے پیور لوگوں کی ایک طرح سے ٹریجڈی بھی یہ ہے کہ یہ جب محبت کرنے پہ آتے ہیں نا تو ٹوٹ کر پاگلوں کی طرح کرتے ہیں. تو اسے عمران کے ساتھ محبت بھی ہے، لیکن یاد رکھیے اسے امپورٹڈ سے نفرت بھی ہے. اور وہ اس لیے نہیں کرتا نفرت کہ یہ امپورٹڈ ہیں، اس لیے کرتا ہے کہ انہوں نے نقب زنی کی تھی. یہ جس روٹ کو اڈاپٹ کر کے آئے تھے ہر ایک اس سے دکھی ہے، پشیمان ہے، نادم ہے. میں تو بیرون ملک آ کے بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ چہرہ چھپا لیا جائے، اتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے. یہ جن ہینڈلرز کا ذکر ہمیشہ عمران ریاض خان کیا کرتا ہے، میں ان کی خدمت میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا رہا ہوں کہ یار اگر آپ کو عمران سے اتنی چڑ تھی نا، اگر ہمارے بیرونی مالکوں نے الٹیمیٹم دے ہی دیا تھا تو ٹھیک ہے عمران کو نکال لیتے. عمران 3 سال بعد، سال بعد، 2 سال بعد پھر آ جاتا اگر اس نے آنا ہوتا. لیکن یہ جو کچھ آپ نے ہمارے سروں پہ تھوپ دیا ہے، اس سے تو یقین کریں وہ بھی بہت شرمندہ ہوگا جس نے عمران کو نکلوایا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ اور دیکھیں یہ جو اس وقت کی جو رولنگ ایلیٹ ہے پاکستان میں، جس میں سب شامل ہے، جو اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں پاکستان کی، جو گدھا گاڑی ہے اس کی باغیں ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ اس کو چیریٹ کی طرح بھگانے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں. میں ان سے پہلے یہ کہا کرتا تھا کہ تم نے عمران خان کے لیے اتنی مہربانی کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران کے والد کے بعد اگر اسے کسی اور کا احسان مند ہونا چاہیے تو وہ تم لوگ ہو کہ ایک مری ہوئی پی ٹی آئی میں تم نے پھر سے جان ڈال دی. وہ عمران جس کا اپروول ریٹ 10% سے بھی نیچے آ چکا تھا، وہ 80s کو کراس کر گیا ہے. پوری دنیا میں لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اب اس کو واپس لانا اپنی ضد سمجھتے ہیں. یہ ووٹ کے حوالے سے اتنے اہم نہیں ہوں گے، آپ نے ووٹ کی راہیں مسدود کر دی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ان کی بھیجی ہوئی ریمیٹنس بہت سو کی تنخواہ بنتی ہے. یہ بات بھولنے والی نہیں ہے. تابوت میں آخری کیل. اور عمران کے لیے، عمران خان کے لیے جو بیسٹ بات ہے وہ یہ کہ یہ لاشعوری طور پہ عمران کو لا تعداد جانشین مہیا کر رہے ہیں. عمران ریاض خان is going to be the first amongst so many other successors, other comrades, closest comrades of عمران خان. تو اسی طرح کے 5-7 اور عمران ریاض پیدا ہو جائیں گے. میں اب بھی کہتا ہوں عقل کے ناخن لو، سمجھداری کا ثبوت دو فار اے چینج. وہ کہ سمجھداری کا تمہارے ساتھ بہت کم عمل دخل ہے. تو اب بھی وقت ہے، یہ جو خرابی کر چکے ہو اس کو انڈو کرو، ورنہ یہ وہ نوخنوں کی لگائی ہوتی ہیں جو دانتوں سے کھولنی پڑتی.